کہ وہ جو عمران خان کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگتے ہو، ہمارا یہ مسئلہ ہے. ابھی تک ہم ذہنی غلامی سے نہیں نکل آئیں گے آہستہ آہستہ. جو شعور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ یہ کسی کے لانے سے لائے، یہ کوئی پٹواری ہیں جن کو بسوں بھر کے آپ لے کے آئے. یہ آپ میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تحریک کا حصہ بنایا. میں دیکھ رہی ہوں کچھ نیا ابھرتا ہوا پاکستان دیکھ رہی ہوں. نہیں، مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب کے خلاف تو 174 ووٹ آ گئے، وہ تو اب آئینی طور پہ جمہوری طور پہ ان کو اتارا گیا ہے. جمہوریت تو پھر آپ صحیح، وہ جو کہتا ہے بلاول صحیح کہتا ہے کہ جمہوریت ہی انتقام ہے اس قوم کے لیے. یہ سارے کیسے اکٹھے ہو گئے ایک ساتھ جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ رہے تھے، اب یہ ساتھ ہے. یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے یہ پاکستان کو صرف ذلیل کرانے کے لیے بنا ہے. یہ 10 دن نہیں چلے گی یہ حکومت، یہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، یہ کی طرح لڑیں گے چچڑوں کے اوپر. تو اس لیے مجھے یہ خوف ہے کہ پاکستان پہلے اتنا بدنام ہو چکا ہے. آپ انڈین ٹی وی چینلز دیکھیں، آپ باقی جگہ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ کو شرم آتی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں اور پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، یہ میں اصل میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی عمران خان سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان سے محبت ہے. آپ نے دیکھا ہے اس میں امیر غریب، برگر فیملی، ایک مزدور، میں نے فوڈ پانڈا والے لوگ دیکھے. آپ کا کیا خیال ہے یہ عمران خان کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، یہ عمران خان کے پاکستان کے لیے آئے ہیں، اپنے پاکستان کے لیے آئے ہیں، اپنی اگلی نسلوں کے لیے آئے. چھوٹے چھوٹے آپ نے چند مہینے کے بچے گود میں لیے مائیں دیکھی ہیں آپ نے؟ وہ کس کے لیے آئی ہیں؟ وہ اپنے بچوں کے لیے آئی ہیں. عمران خان صرف ایک لیڈر ہے، اس کے پیچھے جو قوم ہے نا وہ پاکستان کے لیے نکلی ہے. وہ کوئی میچ خالی اس کو جتوانا نہیں ہے. یہ کوئی 92 کا ورلڈ کپ یا 22 کا ورلڈ کپ نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے. اگر آج ہم امپورٹڈ گورنمنٹ یا امپورٹڈ فیصلے اگر آج ہم انکار نہیں کریں گے، بخدا ہم ساری عمر نہیں سر اٹھا سکتے. ہم نے جو ہم نے ظلم کیا اپنے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ہم نے وہ دکھ آج تک ہمارے دل میں ہے. ہم اس کو عزت نہیں دے سکے، ہم اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکے. آج اگر عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے دوبارہ روئیں گے. کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی پاکستان آ رہے ہیں. وہ تو آئے گا، عدالتیں پھر کھلیں گی، پھر اس کو ضمانت دیں گی، سر پہ بٹھا کے لائیں گی. یہ تو ہوگا. اگر یہ روکنا ہے تو پھر ہمیں آج ابھی سے دن رات نکلنا. عمران خان جہاں بلائے چلی جائیں گے، جہاں تک پاکستان میں کہیں بھی جلسہ جلوس ہے. میں کہتی ہوں پاکستان سے باہر کرے. جتنی میری وسعت استطاعت ہے، جتنی میری طاقت ہے، میں کہتی ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس تحریک کا حصہ ہوں. اچھا، میں آپ سے میرا سوال وہی پہلے والا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، اس وقت آپ کی کیا ایموشنز تھی؟ میں کسی حد تک ہاں، ہم صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم روتے بھی رہے ہیں، لیکن مجھے خوشی ضرور تھی کہ اس نے سارے کردار ننگے کر دیے. چاہے وہ کس سیٹ پہ بیٹھے ہوں، اس نے ایک ایک کردار آخری بال تک لڑنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جیت ہمیں ملے. آخری بال تک لڑنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ قوم دیکھ لے کہ کون کیا ہے، کتنی عزت دیتے ہیں ہم انہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے یہ کام کروایا کہ قوم کے سامنے سارے گندے کردار اکٹھے کر دیے. اب قوم کا کام ہے اس کوڑے کو اٹھا کے باہر کرنا اور غداروں کو پھانسی دینا. غداری کا جرم وہ پھانسی کے علاوہ وہ بھی سرے عام. مجھے آپ بنائے نا، اگر آپ یہی دے. عمران خان کا جرم کیا تھا ویسے؟ عمران خان کا جرم وہ تھا کہ وہ بات کرتا ہے جو میرے دل کی بات ہے، جو میرے دل کی بات ہے. مجھے اس کی بات میں سننے کے لیے کھڑی رہتی تھی دھرنے میں، جو وہ یہ کہتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کا پاسپورٹ لینے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے، پاکستان آنے کے لیے کھڑے ہو گئے ایمبیسیز کے بعد. مجھے یہ بات بڑی پسند تھی. آج اس کی مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ یہ کہتا ہے اپنے فیصلے ہم خود کریں گے. مجھے یہ بات بہت پسند ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. بس مجھے اس کی باقی باتیں چھوڑیں، مجھے 2-3 باتیں اس کی ایسا سیر کر لیتی ہیں کہ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس کو زندگی دے، صحت دے اور ہمیں اس قابل بنا کہ جو اس کی قوت ہم بن سکیں، اس کے بازو بن سکیں اور ہم اس بار کوئی امپورٹڈ فیصلہ ایبسلیوٹلی ناٹ، انشاءاللہ. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں خان صاحب کو؟ خان صاحب کو میرا یہی پیغام ہے، ہم آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی طاقت کتنی ہے. 80 سال کی میری ماں ہے اور وہ اس دھرنے میں اور ان جلسوں میں آتی ہیں.
4 साल का मेरा भतीजा वो आता है, आपको अंदाज़ा नहीं है, चंद महीनों के बच्चे लेके माएँ खड़ी होती हैं 5-5 घंटे। आपको शायद मौका नहीं मिलता निकलने का आवाम में, लेकिन आपको आपके पास बड़ी ताकत दी है अल्लाह ताला ने, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि यहाँ पे नारे लग रहे थे कि हम चाहते हैं आज़ादी। ये हम पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद हो गया था, अभी आज़ादी की कौन सी बातें हो रही हैं? ज़हनी ग़ुलामी, हम ज़हनी ग़ुलामी से कभी आज़ाद नहीं हैं। हम हमेशा गोरी चमड़ी देख के, डॉलर देख के और बाहर के लोगों को देख के, बड़े मुल्क को देख के हम फ़ौरन सरेंडर कर देते हैं। हमें ये पता ही नहीं कि वो जो इमरान खान कहता है कि अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो ज़मीन पे क्यों रेंगते हो, हमारा ये मसला है। अभी तक हम ज़हनी ग़ुलामी से नहीं निकल आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो शऊर आप यहाँ देख रहे हैं, आपका ख्याल है कि ये किसी के लाने से लाए, ये कोई पटवारी हैं जिनको बसों भर के आप लेके आए, ये आप मैं खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तहरीक का हिस्सा बनाया। मैं देख रही हूँ कुछ नया उभरता हुआ पाकिस्तान देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, आपने हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा भी उठाया हुआ है, आज F9 में पहुँच गए, एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँचे, क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम आप देख रहे हैं एक जमी गफ़ीर पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ F9 पार्क इस्लामाबाद है बल्कि पूरे पाकिस्तान, थ्रू आउट द पाकिस्तान, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील की सतह पर आज PTI के कारकुन छोटे से लेके बड़े तक आज निकले हुए हैं एक काज के लिए, एक मिशन लेके। जो इमरान खान साहब हमारे कायद, हमारे लीडर इस पाकिस्तान में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद एक लीडर कायद आज़म सानी उसको कहा जा सकता है अगर मैं कहूँ। वो एक काज लेकर आए थे इस मुल्क के लिए, एक खुददारी की काज लेके आए थे, एक इंसाफ, एक सिस्टम ला के पाकिस्तान में उन्होंने डेवलप किया। इत्तेफाक से साम्राज्य कुव्वतें इकट्ठी हो गई जब उन्होंने देख लिया कि एक आदमी पाकिस्तान के अंदर चेंज ला रहा है, वो मुसलमानों की बात कर रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफार्म के ऊपर बात कर रहा है। OIC का कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बुलाया। सारी चीज़ों को देखते हुए साम्राज्य कुव्वतों को ये मापा नहीं, उन्होंने जब महसूस किया कि ये एशियन लीडर आगे आ रहा है और मुसलमानों की बात कर रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा है, तो उन्होंने रिजीम की बात शुरू कर दी। आपने देखा पिछले 1 महीने से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक गैर यकीनी कैफियत पाकिस्तान में मौजूद थी और आपने देख लिया कि एक गैर आइनी तरीके से रिजीम चेंज किया। माई लॉर्ड जो उधर बैठा हुआ है, अमेरिका, जो भी अमेरिका का यार है वो गद्दार है, चाहे वो हम में से है चाहे वो बाहर है बैठे हुए हैं, वो हमारे गद्दार हैं, वो इस मुल्क के गद्दार हैं। यहाँ के मकामी गद्दार उनसे मिले और उन्होंने एक जमहूरी सेटअप, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठा हुआ था, उनके जमहूरी सेटअप को सबोताज कर दिया। हम कंडेम कर रहे हैं इंटरनेशनल रिफॉर्म के ऊपर। आज भी आपने देखा वेस्ट के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी डिफरेंट आपने देख लिया कि वहाँ पर भी लोग निकले हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बाशऊर कौम निकली हुई है एक काज लेके अपने लीडर की हिमायत में। इंशाअल्लाह आपने लास्ट देख लिया KP में इलेक्शन में कि लोगों ने क्या रिज़ल्ट दे दिया KPK में PTI को, और इंशाअल्लाह अब आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक दफ़ा फिर हम आएंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान जिंदाबाद।